أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يعلم ما يشاء ويختار. وربك يعلم ما يشاء ويختار. وربك يعلم ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة. ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو. وهو الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. له الحمد في الأولى والآخرة. له الحمد في الأولى والآخرة. له الحمد في الأولى والآخرة. وله الحكم وإليه ترجعون. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے ہم ایک بار پھر لا الہ الا اللہ والے اس مبارک سلسلے میں مل بیٹھے ہیں، اور یہ آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ عام جو اصطلاح ہے وہ لوگ کہتے ہیں عید المؤمنین۔ ایمان والے جس دن عید کی طرح خوش ہوتے ہیں وہ جمعہ کا دن ہے، اس لیے کہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ برکت والا دن جمعہ ہے۔ سید الایام کہا گیا اس کو، سید الایام۔ جیسے رمضان کے بارے میں کہتے ہیں سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار۔ اس مبارک دن میں جب سورج طلوع ہوتا ہے غروب تک بے شمار اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور جہاں جہاں اس زمین کے اوپر اللہ کے نیک بندے یا اللہ کی نیک بندیاں مسجدوں میں یا اپنے گھروں میں یا بازاروں میں یا راستوں میں چلتے پھرتے ہوئے اللہ کا ذکر جب کرتے ہیں کثرت سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے جو بندے اور بندیاں ہوتی ہیں، خواہ اپنے گھروں میں جو کام کاج کرنے والی ہماری خواتین ہیں وہ ہوں، یا باہر کام کاج میں مشغول لوگ ہوں، لیبر ہو، زمیندار ہو، دکاندار ہو، طالب علم ہو، کوئی بھی ہو،
زبان سے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے یقین اور ایمان اور تقوی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی بہت پسند آتی ہے۔ تو موسلا دھار بارش سے زیادہ تیز رحمت کے اولے برستے ہیں، ٹھنڈے اولے، اللہ کی رحمت کی ٹھنڈک اور مغفرت کی ٹھنڈک وہ ایمان والے محسوس کرتے ہیں۔ اور جمعے کے دن خاص طور پہ کہا گیا کہ جمعے کی نماز کے بعد خاص طور پہ کثرت سے دعا اور ذکر کا اہتمام کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اس کے بعد یہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ جمعے کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے، اس سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس میں جب بھی موقع ملے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون۔ دنیا و آخرت میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے، جنت کی بشارت، جنت فردوس کی بشارت، اللہ کا دیدار ہونے کی بشارت، عرش کا سایہ مل جائے قیامت کے 50,000 سال کے برابر والے دن، اس کی بشارت، یہ ساری بشارتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، ساری بشارتیں جمع ہو جائیں، اور اس کے مقابلے میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تم کو فلاح مل گئی، تو یہ فلاح کا جو لفظ ہے یا مقام ہے، یہ تمام ان بڑے بڑے بلند و بالا مقامات پر بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں جب بھی بہت بڑی بات کی ہے تو فلاح کا لفظ آیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، بالکل قرآن کے شروع میں بتا دیا فلاح۔ لعلکم تفلحون، دنیا و آخرت کا ہر خیر اگر تم کو چاہیے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو، عموماً اور خصوصاً جمعے کے دن۔ اور ہمارا موضوع چونکہ جمعہ نہیں ہے، بات آ گئی، آج جمعے کا دن ہے، 21 جمادی الثانی ہے، 1436 ہجری ہے۔ ہم جس زمانے میں آئے تھے وہ 1399 ہجری کا آخر تھا۔ آج 37 سال ہو گئے ہم کو اس مملکت بلاد حرمین شریفین میں۔ اللہ نے کرم کیا کہ اپنے حرم کا پڑوس اور قرب اور جوار نصیب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دائمی بنائے، اور ہم کو، آپ کو، اور ان تمام لوگوں کو جو جدہ میں رہتے ہیں یا مکہ مدینہ میں رہتے ہیں، ان سب کو حرمین شریفین کے جو حقوق ہیں، آداب ہیں، ان کو صحیح طریقے پہ سمجھنے اور ان کے ادا کرنے کی توفیق بھی اللہ بخشے۔ 15 اپریل ہے غالباً، اور 215 ہجری ہے۔ آج ہمارا جو درس ہے لا الہ الا اللہ، جو ہم نے شروع کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں قرآن پاک کی تقریباً سبھی وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں جن میں کسی بھی طرح لفظ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت، لا الہ الا ہوا، لا الہ الا، یہ الفاظ اور یہ جملے آئے ہیں۔ تقریباً وہ تمام آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ احادیث، جن احادیث میں لا الہ الا اللہ والے توحید یا گواہی توحید والے جملے آئے ہیں، وہ تقریباً 100 کے قریب حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ابھی یہ سفر جاری ہے۔ آج لا الہ الا اللہ کا 14واں درس ہے۔ 13 درس اس سے قبل ہو چکے ہیں لا الہ الا اللہ سے متعلق۔ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ فرماتے ہیں
کہ ایک موقع پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ قالوا بلى قال ان هذا القرآن طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم فتمسکوا به فإنکم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا۔ معجم کبیر میں طبرانی کی یہ حدیث موجود ہے۔ ہم نے جو آیات پڑھی تھیں درس کے شروع میں، یہ سورہ القصص 20ویں پارے سے لی گئی ہیں، اور یہ اسی توحید خالص سے متعلق ہیں۔ یہ 68 اور 69 اور 70 نمبر کی 3 آیات ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تیرا رب ہی جس مخلوق کے بارے میں چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے اس کو پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر اپنی مخلوقات میں سے جس کو جن کو چاہے وہ چن بھی لیتا ہے، وہ چن بھی لیتا ہے، منتخب بھی کر لیتا ہے۔ سورہ حج کے آخر میں ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ خالق و مالک ہے، وہ فرشتوں میں سے جن کو چاہے، انبیاء اور رسل میں سے جن کو چاہے، اور عام لوگوں میں سے بھی جن کو چاہے، جس کو چاہے اللہ چن لے، منتخب کر لے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ توحید خالص پر دلالت کرنے والی عظیم ترین آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق، مالک، حقیقی معبود ہے، وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ تسبیح بیان کرو اس رب اعلیٰ کی جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، پھر برابری دی، ہر ایک کو اس کا مقام دیا، پھر تقدیر بنائی، پھر ہدایت دی۔ پانیوں میں مچھلیوں کو تیرنا کس نے سکھایا؟ یہ سوئمنگ پول میں کوئی ٹریننگ سینٹرز کھلے ہوئے تھے مچھلیوں کے لیے کہ بڑی اماں نے چھوٹوں کو سکھایا، یا بڑے ابا نے چھوٹوں کو سکھایا، یا کوئی ٹیوٹر یا کوئی ٹیوشن سینٹرز تھا، کوئی ٹیچرز تھے جو وہاں گئے اور انہوں نے ان کو سوئمنگ کا طریقہ سکھایا۔ والذی قدر فہدی اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا الرحمن ما یمسکہن الا اللہ۔ یہ تم پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہو، کچھ پرندے اکیلے تنہا اڑتے ہیں اور کچھ مجموعوں کی شکل میں، گروپ، بڑے بڑے گروپ ہیں، اور ان کو تم دیکھو غول در غول، جھنڈ در جھنڈ۔ یہ اونچائیوں پہ جو اڑتے ہیں، کس نے ان کو سکھایا؟ چڑیا اپنے بچے کو کس طریقے پہ اڑنا سکھاتی ہے، اور وہ تمام مائیں جن کو اللہ نے بچے دیے ہیں انسان کے علاوہ، دیکھیے کس طریقے پہ وحشی درندے وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں جبکہ وہ وحشی ہیں۔ یہ کس نے ان کے دلوں میں رحمت کو ڈالا؟ اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے بچوں کو چومتے بوسہ نہیں دیتے، تم اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، کیا تمہارے دل سے اللہ نے رحمت اور نرمی اٹھا لی؟ اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے 100 حصے ہیں، اللہ کی جو رحمت ہے اس کے 100 حصے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ اللہ نے
99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، 99 حصے رحمت کی اللہ کے پاس ہیں، ایک حصہ مخلوق پہ تقسیم کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ماں کو، باپ کو، وحشی درندوں کو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہوئے دیکھتے ہو اور ساری مخلوق کو پیار کرتے ہوئے دیکھتے ہو، شفقت کرتے ہوئے دیکھتے ہو، رحمت کرتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ اس ایک حصے کا پرتو ہے، ایک حصے کا حصہ ہے، ایک حصے کے حصے ہیں۔ 99 رحمتیں لے کر رب کریم قیامت کے دن اپنی مخلوق کو ملے گا، جب وہ غفور الرحیم اور رحمان الرحیم بن کے ملے گا سبحانہ و تعالی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ چنتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ بناتا ہے اور اللہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ یہ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یہ جو مخلوق ہیں، لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، بالکل بھی نہیں، کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تو پاک ہے ان شرک والے عقائد اور اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، ترمذی مسند احمد ابن حنبل میں ہے، کہا تھا یا غلام، بیٹا سنو، بیٹا سنو، اور وہ لمبی حدیث ہے، اس میں ایک جملہ یہ فرمایا تھا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ بیٹا توجہ سے سنو، غور سے سنو، دل کے کان لگا کر سنو، ساری مخلوق جمع ہو جائے۔ یہ لا الہ الا اللہ والی دعوت توحید یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ مت ڈرو کسی سے، مت گھبراؤ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ، متقین، صالحین، مومنین، مومنات، ان کا تو یہ شعار ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور جب لا الہ الا اللہ آ جاوے تو ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ساری کائنات ایک طرف، جنات آ جائیں، تمام انسان آ جائیں، تمام مخلوقات آ جائیں، کچھ نہیں کر سکتی، بشرطے کہ تمہارا اور ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ بیٹا یہ سب کے سب اگر جمع ہو جائیں اور تم کو فائدہ پہنچانا چاہیں، اللہ کی طرف سے فائدہ پہنچانا مقدر نہ ہو تو آپ کو ککھ، ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ککھ دے برابر بھی تو آپ کو کسی بھی قسم کا یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ککھ، ذرہ، برابر، کچھ نہیں۔ آپ اپنی زبان میں نتھنگ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بلا لفظ ہوگا اس کے لیے، یہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور بالکل اسی طرح وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ، اور بالکل اسی طرح اگر سب جمع ہو جائیں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے آپ پر لکھا گیا ہو۔ اور ہاں سنو، وہ یہ ہے رفعت الاقلام وجفت الصحف، وہ قلم جو تقدیریں لکھتے تھے ان کو اللہ نے اٹھا لیا، اور جس پیپرز پر صحف، صحیفہ
کاغذ پر جو لکھا گیا وہ خشک ہو گیا، تقدیر کا لکھا خشک ہو گیا، تو میاں اب تم نہ گھبراؤ، نہ ٹینشن لو، اور نہ راتوں کو نیند اپنی اڑاؤ، اور خواب خرگوش کی طرح غافل بن کر بھی مت سو، اور بالکل پریشان ہو کر نیند والی گولیاں لینے کی عادت بھی نہ ڈالو، بلکہ کہو کہ لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ یقین اور دل اور دماغ اور زبان اور اعضائے بدن سبھی کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ، تو ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے دروس میں بتایا تھا کہ ہر بیماری کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، ہر پریشانی کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، ہر بند راستہ، ہر بند گلی کھل جائے گی لا الہ الا اللہ۔ جہاں سے کام کے ہونے کی بالکل توقع نہیں ہو وہیں سے کام ہوگا اللہ کی طرف سے جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ۔ جس سے توقع نہیں ہوگی وہ تمہارا نوکر بن کے تمہارا کام کر دے گا، اس لیے کہ تمہارا یقین اس اوپر والی ہستی پہ ہوگا لا الہ الا اللہ۔ معاشی، تجارتی، گھریلو، خاندانی، علاقائی، ملکی، کسی بھی قسم کی پریشانی، ٹینشن ہو تو کہو لا الہ الا اللہ، ختم بالکل۔ یہی وہ سبق تھا جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی جب تربیت کی تو لا الہ الا اللہ پر تربیت کی، اور یہ وہ تربیت تھی جس کے بارے میں علامہ نے کہا کہ دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ والی طاقت تھی۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، یہ آخر میں ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ دلوں میں جو بھید چھپے ہوئے ہیں، جو زبانوں سے اگلا جاتا ہے، اللہ کو ہر کا علم ہے، اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، اس لیے کہ وہ رگِ جاں سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ وہ یہ خود فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ جب جس چیز کو قریب کہے وہ قریب نہیں ہوتی، قریب تر ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کہے بعید تو وہ بعید نہیں ہوتی، اقصائے بعد پہ ہوتی ہے۔ اللہ جس چیز کو قلیل کہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، اللہ جس چیز کو کثیر کہے پھر وہ کثیر نہیں ہوتا، وہ تو خیر کثیر ہوتا ہے۔ جیسے انا اعطیناک الکوثر، یہ بھی خیر کثیر تھا تو کوثر کا نام دیا اس کو۔ سبحان اللہ مت کہنا کبھی بھی غلطی سے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، وہی ہے معبود حقیقی لا الہ الا ہوا، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، تمام تعریفیں الحمدللہ رب العالمین، قبل كل شيء وبعد كل شيء، وهو الظاهر والباطن وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لا إله إلا الله، له الحمد في الأولى والآخرة۔ کچھ بھی نہیں تھا، رب کریم کی ذات اقدس موجود تھی، کچھ بھی نہیں ہوگا، حی قیوم ذات موجود ہوگی سبحانہ و تعالی۔ اور یہ تمام توحید کی گفتگو اس لیے تم سے کی جا رہی ہے، اپنا عقیدہ صحیح رکھو،
اور اپنا عمل اس صحیح عقیدے پہ سنوارو۔ یہ تمام محنتیں اس لیے ہو رہی ہیں، مشقتیں اس لیے ہو رہی ہیں، ریاضتیں اس لیے ہو رہی ہیں، قربانیاں اس لیے دی جا رہی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہر مخلوق اپنی اپنی توفیق کے مطابق نیکیاں اس لیے پیش کر رہی یا پیش کر رہے ہیں کہ ان سب کو پتہ ہے کہ ترجعون، آخر جانا تو سبھی نے اسی کے پاس ہے نا۔ یوم النشور اور یوم الحشر اور یوم الفصل اور یوم الفرقان، یہ دن نام ہیں قیامت کے دن کے، فیصلے والا دن، علیحدگی والا دن، وہ دن جس دن گروپ بن جائیں گے، رائٹ اور لیفٹ پہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ لوگ پیمانے بدل کے سمجھتے ہیں کہ مالداری میں، مال میں، دنیا داری میں عزت ہے، سکون ہے، راحت ہے، چین ہے۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا جو شور و غل ہے اس میں بہت سکون ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار اگر مل جائے تو ہماری زندگی کا مقصد ہمیں مل گیا۔ کچھ وہ ہجرت جب ہوئی نا، تو جب آقا نے یہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة يصيبها۔ وہاں یہ فرمایا تھا ہجرت اور نیکی، اس کی ہجرت، اس کی نیکی جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کچھ کیا۔ تیرے بھی صنم فانی، میرے بھی صنم فانی، خاکی۔ لیکن لوگ نہیں سمجھتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی پائیدار ہے، جوانی سدا بہار ہے، مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، یہ تندرستی، یہ توانائی، یہ چلنا پھرنا، ہمیشہ میں اسی طرح رہوں گا۔ وہ جب دن اور وقت آ جاتا ہے جو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہونے کا، پھر یہ کہتے ہیں کہ کاش اس وقت، یہ کہتے ہیں کہ کاش تھوڑا سا وقت مل جائے۔ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب موت کا وقت آتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ اگر تھوڑا سا مجھے وقت دے دیا جائے تو فَأَصَّدَّقْ، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والا میں بنوں گا، کچھ بھی اپنے پلے نہیں چھوڑوں گا، میں سب دے دوں گا۔ اور اب کہا جاتا ہے کہ 5-10 روپے ریال دے دو تو 100 بار سوچتا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے ان الولد مبخلۃ محزنۃ مجبنۃ، اولاد آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، اور اولاد آدمی کو غافل بنا دیتی ہے، اور اولاد آدمی کو غمگین اور اداس کر دیتی ہے۔ مبخلۃ مجبنۃ محزنۃ، اولاد کے لیے تو سارا چکر ہے یہ، آپ کا ہمارا جتنا یہ دھندا ہے، گورکھ دھندا کیا ہے بچوں کے لیے؟ فیوچر، ہم نے کہا تھا نا کہ بچوں کے فیوچر کی بڑی فکر ہے۔ وما ادراک ما فیوچر، تم کیا جانو کہ فیوچر کیا بلا ہوتی ہے؟ تمہارے ہمارے لیے ہمارے ابا نے کیا فیوچر سوچا تھا؟ تھوڑی سی تنخواہ تھی نا،
ایک 2 کمرے کا مکان تھا، اس میں 10-12 بچے سب ہم رہتے تھے، مہمان بھی آتے تھے، کھانے بھی پکتے تھے، تہوار بھی منائے جاتے تھے، ٹینشن نہیں تھی، حلال کمائی تھی، تقویٰ تھا، ماں اور باپ آپ کے ہمارے دونوں متقی تھے نا، ضرورتیں نہیں بڑھائیں، خوشی خوشی زندگی گزاری اور خوشی خوشی اللہ کے پاس چلے گئے، اور اللہ کے پاس بھی یقیناً وہ خوش ہوں گے۔ اللہ اس مبارک گھڑی میں ہم سب کے والدین کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دے، اور ان کی قبروں پہ اپنی رحمت کی موسلا دھار گھٹائیں برسا دے۔ ہم تم ساری زندگی گزر گئی، یہ ٹینشن ختم نہیں ہوئی ہماری تمہاری۔ یہاں انگلش میڈیم، پھر ملائیشیا، پھر آکسفورڈ، پھر کیمبرج، اور پھر مصیبت ادھر USA، اور پھر گرین کارڈ، اور پھر معلوم ہوا کہ بچے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کہاں گئے بچے؟ اڑ گئے۔ بچے تم کو اللہ نے اس لیے دیے تھے کہ پیدا کرو، پڑھاؤ، لکھاؤ، پالو، پوسو، اور پھر میرے دشمنوں کے حوالے کر دو۔ اپنی ملک کو، اپنی امت کو، اپنی ملت کو بانجھ کر دو۔ انجینئر وہاں جائیں، ڈاکٹر وہاں جائیں، سائنسدان وہاں جائیں، وہاں خیر بات کچھ اور تھی، کہیں اور چلی گئی۔ ہمیشہ یہی شکوہ رہتا ہے کہ بات پوری نہیں ہوتی۔ اب ہم کیا کریں؟ 14واں درس لا الہ الا اللہ کا چل رہا ہے، اور وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں اول و آخر، اور جو اللہ کے لیے تعریفوں کو اپنا لیتا ہے اللہ اس کی اول آخر دونوں اچھی کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے اول و آخر میں اسی لیے کہا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اذان سے اس کے کان کو، اس کے بدن کو، اس کے دل کو، اس کی روح کو، اس کے دل و دماغ کو مانوس کرو۔ یہ جو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا نور اس کے بدن میں داخل کرو۔ اب یہ بچہ، یہ بچی اگر لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس کا انجام بھی لا الہ الا اللہ پر، ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اگر راستہ بھٹک گیا اور لا الہ الا اللہ کو بھلا دیا تو پھر انجام خسارے والا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ لہ الحکم و الیہ ترجعون، قیامت کے دن کے بارے میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ سب نے لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ جب وہاں جانا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان سب نے ایاب کہتے ہیں واپسی کو، ذہاب و ایاب، آنا جانا، ایگزٹ انٹری، داخل ہونا نکلنا، آنا جانا۔ تو ایاب کے معنی واپسی اور ذہاب کے معنی جانا۔ آنا ہمارے پاس ہے، اللہ یہ فرماتا ہے الینا ایابہم، یہ سب کے سب واپس لوٹ کے ہمارے پاس آویں گے۔ جب آئیں گے تو ان علینا حسابہم، ہم حساب بھی ان سے لیں گے۔ حساب اللہ لے گا، اور حساب کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب لے گا، معنی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ ہم سب کی اماں، امت کی ماں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ من نوقش عذب، جس کسی کا بھی حساب ہوا اس کو عذاب ہوگا، یہ تو پکی بات ہے۔ من نوقش عذب،
جس کسی کا بھی حساب ہوا اس کو تو عذاب ہی ہوگا، نجات، فلاح، بچاؤ، مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ ہم حساب لیں گے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی۔ یہ ایک انداز تھا محبت کا جو ان دونوں کے درمیان تھی۔ فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، کیا تو نہیں جانتی کہ یہاں حساب سے مراد پیشی ہے، پیشی ہوگی۔ جہاں تک حساب کا معاملہ ہے وہ حساب نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے عفو یعنی معافی کا معاملہ ہوگا تو کسی کی جان بچے گی۔ اللہ کا جو لطف و کرم ہے وہ ہوگا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی اس روایت میں یہ جملہ موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی صرف اپنی نیکی اور عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ حتی انت یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا کہ حتی انا، میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، میں بھی سوائے اللہ کی رحمت اور فضل و کرم کے نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی۔ وہ جو دامن تر تر ہے، تار تار ہے، گناہ آلود ہے، وہ تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ جو خرابی عمل ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی۔ اللہ ہم تم سب کو اپنے خاص فضل و کرم کا مستحق بنا دے، آمین۔ لا الہ الا اللہ، ترجعون میں یہ فرمایا کہ سب نے لوٹ کے وہیں جانا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ والی نیکی ہے جو سدا بہار نیکی ہے۔ ہم نے بارہا وہ علامہ کا شعر پڑھا تھا کہ یہ وہ نیکی ہے، آغاز میں یہ تھی، درمیان میں یہ ہے، اور اس پہ اگر زندگی رواں دواں ہو تو آخر انجام ایمان پر اس وقت تصور ہوگا جب مرنے والا یہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ، وہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی شروع میں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، یعنی یاد دہانی کے طور پہ، تذکیر کے طور پہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ جیسے ہم یاد دہانی اور تذکیر کے طور پہ گھر میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو، اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اگر وہاں واقعی کوئی اللہ کا نام لیوا بچہ ہو تو، ورنہ تو گلا تو کھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا ہو۔ مدرسہ سے مراد وہ ہمارا مدرسہ نہیں ہے، تمہارا اسکول ہے، معاف کیجئے گا، کیونکہ ہمارے تو مدرسے کا آغاز ہی لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے میاں۔ یہ تم ہو کہ اے بی سی ڈی میں پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہو بچوں کو، اور سی ایٹیکیٹ شروع سے بجائے اس کے کہ اے سے اللہ کا نام سکھاؤ، بی سے بھلائی سکھاؤ، اور سی سے اس کو تقوی کوئی اور اچھا لفظ سکھاؤ، وہ شروع ہی جانوروں کے ناموں سے ہو تو وہاں کہاں خیر و برکت رہے۔ یہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو بھی مشرف بلا الہ الا اللہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کاش کہ ہمارے نوجوان بچوں میں، ہمارے بچوں میں، وہ بچے جو دین و دنیا دونوں سے آراستہ و پیراستہ ہیں، وہ آگے بڑھیں اور اس ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کو مشرف
وہ مشرف نہیں، دفع کرو اس کو، یہ یعنی اس کو منور کریں لا الہ الا اللہ سے اور دین سے، لا الہ الا اللہ۔ اب جب لا الہ الا اللہ کا ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز میں راج ہوگا اور بچے جو ہی اسمبلی ہال میں پہنچیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، کہلوایا جائے گا، رٹوایا جائے گا، یاد کروایا جائے گا، اس کے معانی بتائے جائیں گے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے بتائے جائیں گے بچوں اور بچیوں کو، تو پھر یہ جو ہمارا سسٹم جتنا بھی ہے یہاں سے ایسے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی۔ وہ بچے اور وہ بچیاں یہاں سے ڈگریاں لے کے نکلیں گے جو صرف اپنے ماں باپ کے لیے نہیں، صرف اپنے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے لیے نہیں، صرف اپنی سٹی اور اپنے اسٹیٹ اور اپنے ملک کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے قرۃ عین بنیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جاتا ہے تقوی اور ایمان سے بچوں، ایمان، تقوی، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نماز کی محبت، تلاوت کی محبت، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کی محبت، صبح و شام کی کھانے پینے کی، آنے جانے کی دعاؤں والی محبت، اپنے والدین سے محبت، اپنے بزرگوں بڑوں سے محبت، مسلمانوں سے محبت، اسلام سے محبت، قرآن سے محبت۔ یہ محبتیں جب معاشرے میں پھیلیں گی تو ہر طرف نور کی وہ بارش ہوگی جو سراسر سکون اور آرام اور چین اور راحت میسر کرے گی۔ پھر دہشت گردی ختم ہو جائے گی، بموں کے دھماکے ختم ہو جائیں گے، خون ریزیاں ختم ہو جائیں گی، فساد ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، محبتیں عام ہوں گی، محبتیں عام ہوں گی، محبتیں عام ہوں گی۔ تو آؤ ہم سب مل کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی محبتوں کو عام کریں۔ بہت ہو چکی دشمنیاں، بس کرو، اب امت کو ملاؤ، خاندانوں میں جو ناراض ہوں ان کو راضی کرو، رشتہ داروں میں جو ناراض ہوں ان کو راضی کرو۔ الا ادلک علی افضل من الصدقۃ والصلاۃ والصیام، میں تم کو نماز، صدقہ، روزہ، اس سے بہتر نیکی بتا دوں؟ ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، سبھی میں یہ حدیث ہے۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم کو نماز، نفلی عبادتیں، فرض تو اپنی جگہ، نماز، روزہ، نماز، صدقہ، روزہ، صیام، صدقہ، صلاح، اس سے بہتر افضل نیکی بتا دوں؟ اصلاح ذات البین، دو تعلق والوں کو جوڑو، دو رشتہ داروں کو جوڑو۔ رشتہ دار میاں بیوی، بچے، بہن بھائی، رشتہ دار دور والے، قریب والے، پڑوسی، مسلمان، دو دوست ناراض ہو گئے۔ اب نیکیاں چھوڑو، عمرہ چھوڑو، تلاوت چھوڑو، ذکر چھوڑو، سارے کام چھوڑو، سب سے پہلے ان کو راضی کرو۔ ان دو مسلمانوں کو اگر تم نے راضی کرا لیا تو تم نے سینکڑوں ہزاروں نوافل اور ہزاروں بڑی بڑی نیکیوں کے مقابلے میں ان سے بہتر نیکی کما لی۔ یہ کون؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تمہارے ہاں اس طرح ہے نا موس جو بالوں کو مونڈتا ہے، یحلق الشعر، بالوں کو مونڈتا ہے، اس طرح فرمایا ایک چیز ایسی ہے جو سارے دین کو مونڈ دیتی ہے،
سارے دین کو ختم کر دیتی ہے، سارے دین پہ پانی پھیر دیتی ہے، وہ یہ ہے دو تعلق والوں کو، دو دوستوں کو، دو رشتہ داروں کو ناراض کرانا، جس میں آج کے بہت سارے مسلمان چیمپئن ہیں ماشاءاللہ۔ صبح آنکھ کھلتی ہے، رات آنکھ بند ہونے تک ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ہمز لمز ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہ و برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا وہ جو لگائی بجھائی کرتا ہے، یہ ملعون ہے، جنت میں داخلے سے محروم ہے، جو دو مسلمانوں کو ناراض کرتا ہے۔ دو مسلمانوں کو ناراض کرنا کبیرہ گناہ حرام ہے، اس سے زیادہ شدید دو دوستوں کو ناراض کرانا، اس سے زیادہ شدید دو رشتہ داروں کو ناراض کرانا، اس سے سب سے بڑھ کے جو حرمت والا گناہ ہے وہ ہے میاں بیوی کو آپس میں ناراض کرانا۔ یہ جو ابلیس کی ہوم سروسز ہے، ابلیس کی ہوم سروس، اس میں سب سے بڑا جو کارنامہ ہے اور جو ٹاپ والی سب سے بڑی اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی، شوہر بیوی، ان کو آپس میں ناراض کراؤ۔ لا الہ الا اللہ کی جو دعوت ہے وہ جوڑنے والی دعوت ہے، درگزر کرو، معاف کرو، معاف کرو، درگزر کرو، اور رشتوں کو، دلوں کو، لوگوں کو ملاؤ۔ لا الہ الا اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اقرار کرو، کرتے ہو؟ جی بالکل، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے، دیکھو سنو، یہ جو قرآن ہے نا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہدایت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میاں، سنو، یہ ایسا نسخہ ہے، ایسی چیز ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، طرفہ بید اللہ، ایک سرا قرآن کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر دوسرے سرے کو تم تھام لو، پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو تو دیکھو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور کبھی بھی برباد اور ہلاک نہیں ہوگے، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ہلاکت اور بربادی سے اور گمراہی سے بچاؤ والا نسخہ ہے، قرآن کو اپنا لو، قرآن کو اپنا لو۔ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو عمل کرنے کے لیے ہے۔ ارے کس وقت یاد آئے ماہر القادری، وہ ہم نے سنایا تھا آپ کو، اور پھر سن لیجئے گا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اور آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں اور تعویذ بنا کے دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، عرس میں، جلسوں میں آپ دیکھیے ہر جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے نا، اور پھر مزید ہمارے کچھ حضرات تو نعت خوانی بھی کر لیتے ہیں۔ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کی کتاب کی، پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جس کتاب کے 2 بول پڑھے تھے، طوطا و مینا کو 2 بول سکھائے جاتے ہیں، ایسے رٹے لگوائے گئے۔ وہ قاری صاحبان، معاف کرنا قاری صاحبان، کوئی قاری صاحب ناراض نہ ہونا، میں خود قاری ہوں، وہ قاری صاحبان جو سرکاری ملازمت پہ قرآن آ کے سناتے ہیں، کس کو سناتے ہیں، کیسے سناتے ہیں، کہاں سناتے ہیں، کتنا سناتے ہیں، ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، پڑھنے والا بھی سننے والا بھی۔ اب قرآن سنایا، تلاوت ہوئی، بڑی عمدہ تلاوت تھی، نعت خوانی ہوئی، جس کی کتاب کی تلاوت کی پہلے اس کا مذاق اڑایا، جس کی نعت خوانی کی اس کی سنتوں کا مذاق اڑایا۔ ارے ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ گھر بلا کے بے عزتی کی جائے؟ گھٹیا سے گھٹیا سوچ والا آدمی بھی
اتنی حیا اس میں ہوتی ہے، گھر آئے ہوئے مہمان کی بے عزتی نہیں کرتا ہے نا؟ کس کی؟ مخلوق کی۔ اپنی طرح کے لوگوں کی بے عزتی لوگ نہیں کرتے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ اللہ کے کلام کو بلا کر اس کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر کے، نعت خوانی کر کے، پھر انہی کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ ہاں یہ سب کچھ ہے، طاقوں میں سجایا گیا، چوما گیا، غلاف میں اسے لپیٹا گیا، قسم کے لیے سر پہ اٹھایا گیا، اور عدالت میں، کچہری میں وکیل، گواہ، جج قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا۔ جھوٹ بولتے ہیں جی یہ حضرت وہی ہیں جن کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ اور اکبر نے کالج کے بارے میں کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ کالج اور یونیورسٹی اور اسکولز کے ماحول میں بچوں کو روحانی طور پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر فرعون کو کوئی یہ نسخہ بتا دیتا کہ میاں کیوں ان کے خون سے ہاتھ رنگین کرتے ہو، ہاسٹل میں بھیج دو، وہاں تو بچے اور بچیاں جا کے روحانی طور پہ پہلے دن ہی مر جاتے ہیں۔ ہاسٹل میں رہنے والے بچوں اور بچیوں، تم لا الہ الا اللہ کی روشنی سے اپنے ہاسٹل کو منور کرو۔ میرے بچوں بچیوں، لا الہ الا اللہ کی روشنی سے اپنے کالج کو، یونیورسٹی کو، ہاسٹل کو منور کرو۔ شیطان اور انسانی شیطانوں کا مقابلہ کرو، لڑ جھکڑ کر نہیں، ڈنڈوں سے نہیں، گالیوں سے نہیں، نعرے بازی سے نہیں، گلا پھاڑ کر چیخ اور پکار سے نہیں، ہلکے سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، اکرام سے، احترام سے کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا، سب تمہارا ساتھ دیں گے، فضا بدل جائے گی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ فرمایا قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تم پکڑ لو تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اس حدیث مبارک میں لفظ تھا لا الہ الا اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔